فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون جلت عظمته، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی حالات کو بہتر بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو وعدہ پروردگار ہے جلد سے جلد وہ تشریف لائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس حکومت عدل کا ہم ساتھ دے سکیں۔ جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کرامت انسان کے عنوان سے یہ ہونے والی یہ ہماری 8ویں کڑی ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ اس میں تھیوریز ہی نہیں ہے۔ جب تک پریکٹیکل انسان عمل نہیں کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی علم انسان جب تک نہیں سیکھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے نتائج دیکھ نہیں سکتا۔ کمپیوٹر پروگرامر اگر دور سے ہی کمپیوٹر کو دیکھ کر ڈرنے لگے تو کبھی قریب جا ہی نہیں سکے گا۔ دین اسلام بھی دعوت دیتا ہے انسان کو
یہ اسلام سہل ہے، آسان ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرج 106 خطبہ ہے، سرمن ہے نہج البلاغہ میں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرع الاسلام فسہل شرائعہ لمن وردہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے دین اسلام کو آسان بنایا۔ دین اسلام کو آسان بنایا کس کے لیے؟ لمن وردہ، جو اس اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو اسلام کے قریب آتا ہے، وارد ہوتا ہے، جو اسلام پر عمل کرتا ہے۔ جو دور رہے گا کبھی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ آج مسلم امہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عملی میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اس لیے شرف دین ہم نے کھو لیا۔ ہو سکتا ہے ظاہری نمازیں، ظاہری روزے ہوں، مگر روح نماز نہ ہو۔ روح نماز ہے کرامت، روح عبادت ہے کرامت۔ کرامت ایکسلنس، ڈگنیٹی اور آنر، شرف انسان کب حاصل ہوگا؟ جب اس دین پر عمل کریں گے۔ اگر دین پر عمل نہیں ہوگا تو ظواہری عبادتیں ہوں گی۔ چنانچہ اقبال نے بہت اچھی طرح سے خوب کہا ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے یہ تو باقی نہیں ہے؟ یعنی جو اسلام نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں ہے۔ اگر آج جاپان صداقت میں فرسٹ آ چکا ہے، آنیسٹی میں فرسٹ آ چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شرف ظاہری، کرامت انسانی ظاہری اس کے پاس آ گئی۔ اسی لیے مولا نے وارن کیا تھا، میرے بچوں ہوشیار رہو، یہ جو وصیت ہے نہ صرف تمہارے لیے ہے، آئندہ جن تک بھی پہنچی یہ ان سب کے لیے وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ اگر یاکم ڈرو لا یسبقکم عمل بہ غیرکم، اسلام پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی اسلام اصولوں کا نام ہے، اگر ان اصولوں کو کوئی دوسرا اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، چونکہ اصول دنیا ہے، دنیا سبب و اسباب، اسباب و مسبب، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے۔ جہاں بھی کاز ہوگا ایفیکٹ ہوگا، کوئی قوم استعمال کرے۔ تو جاپان اگر فرسٹ صداقت میں، امانت داری میں آیا ہے، وہ مسلم کنٹریز جو حج کے مسئلے میں پروپورشنلی سیکنڈ ہیں، عمرے کے مسئلے میں فرسٹ ہیں، وہ 161 پہ ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ہماری نمازوں، روزوں، قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ کرامت انسانی ہے، وہ شرف انسانی ہے، انسان کے آنر ہیں۔ یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ عملی میدان میں نہیں آتے۔ یہ جو محرم کا زمانہ ہے یہ ریوائیونگ فیکٹر ہے۔ کیوں یہ محرم کیا ہے؟ محرم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعجل فرج، یہ فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی یوں ہی نہیں کہہ دیا زبان، وما ینطق، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہشات سے سرکار کبھی بولتے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ وحی حاصل نہ ہو جائے۔ تو کلام پروردگار ہے جو زبان رسالت سے نکل رہا ہے۔ کسی کو قرآن کہہ رہے ہیں تو قرآن بن رہا ہے، کسی کو حدیث کہہ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اعجاز ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو کلام ہے سرکار کا وہ صداقت ہے،
سچائی ہے حدیث، اگر سچی حدیث ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ کیا معنی حسین مجھ سے ہے؟ یقیناً ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، بغیر نانا کے نواسا ہوتا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، یہ کیا معنی ہے کہ حسین ہے تو میں ہوں اور میں نہیں ہوں تو حسین، یعنی حسین کی بقا مجھ سے، میری بقا حسین سے ہے۔ حسین منی و انا من حسین۔ اگر حسین کو سمجھنا ہو تو اس کی اس قربانی کو سمجھو جس کی وجہ سے کائنات میں دین بچ جائے گا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے جو کہا ہے، کوئی اپنی جیب سے نہیں کہا ہے بلکہ روایتوں کو، احادیث کو سامنے رکھ کر، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین ہے۔ دین کیسے ہو گئے؟ دین میں اصول ہیں، اصول دین، فروع دین۔ اصول دین میں توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ فروع دین میں نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ یعنی دین است حسین، توحید حسین ہے، عدالت حسین ہے، نبوت حسین ہے، امامت حسین ہے۔ قیامت کو بھی سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو۔ حسین دین ہے، اور صرف حسین دین یہ نہیں کہ عقیدہ ہے بلکہ عمل بھی حسین ہے۔ نماز حسین ہے، روزہ حسین ہے، حج حسین ہے، زکوٰۃ حسین ہے۔ تو حسین اور نماز میں پھر ٹکراؤ نہیں، حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین، تو یہ دونوں الگ نہیں ہو گئے۔ تو ہم لوگ یہ محرم، اپنے ہنری کربن کا نام سنا ہے، پروفیسر گزرا ہے فرانس کا، اس کا ایک جملہ ہے، خوبصورت جملہ ہے، کہ یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، مسیحیت بھی ختم ہو جائے گی، اسلام زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ پروٹیکشن کے لیے سامنے حسین ہے، پیچھے امام مہدی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی وعجل فرج۔ حقیقت یہ کہ سامنے ادھر حسین، امام حسین، ادھر محرم کا چاند آیا۔ دنیا میں محرم کا چاند کے معنی فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر، فرسٹ ڈے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ پہلے کیلنڈر میں دنیا خوشی مناتی ہے، اب رو رہے ہیں، کہ یہی تو ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جب تک روتا نہیں ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، رو کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ہم بھی رو کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کیا کیا ہے؟ مکرم کیا ہے، مسجود ملک بنایا، اسماء حسنہ سکھائے، مثل اعلیٰ بنایا، اور اس کو تمام کائنات میں برتری دی۔ حملے امانت الہیہ اس کے پاس ہے۔ اور ایک چیز آج جو بتا رہا ہوں وہ ہے، اللہ نے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، اے انسان تمہارے ہاتھ میں ہم کائنات مسخر کر رہے ہیں۔ مسخر کرنا اردو میں کہتے ہیں سدھانا۔ سدھانا، ایک جنگلی گھوڑا ہے جو سدھا ہوا نہیں ہے، اس کو سدھانا پڑتا آہستہ آہستہ آہستہ، تاکہ آپ اس کو سواری کے قابل بنا سکیں۔ جب بنا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سدھا ہوا جانور ہے۔ ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات تمہاری سدھی ہوئی ہے، یعنی اس کائنات کو تم چلا سکتے ہو، زمینوں کو تم چلا سکتے ہو، آسمانوں کو تم مسخر کیا تمہارے لیے، تسخیر کائنات دیا ہے۔ ہمیں مثالوں کی ضرورت تھی تو سرکار کو بتایا کہ دیکھو اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتا ہے اس کا ولی تو سورج پلٹ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہار سنیے اطمینان سے انشاءاللہ، یہ برکتیں، یہ 2020 کا محرم 1442 1442 یادگار محرم ہے۔ یہ لکھے جانے کا محرم ہے، تاریخ لکھنے کے بعد برابر ہے۔ اور یہ محرم ایسا ہے کہ 50 بیماریوں کے بعد بھی حسین کا ذکر کہیں رکا نہیں ہے۔ امام حسین کا تذکرہ کہیں نہیں رکا ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں پرواہ ہے، کہیں بے پرواہ ہے، لیکن یہ عزاداری کا سلسلہ چلا ہے۔ شاید اسی کی طرف اشارہ تھا جب وہ شرابی نے کہا، دیکھا کیا کیا، کہاں ہیں تمہارے
تو امام نے فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر پتا چل جائے گا کہ کون کہاں ہے، کون زندہ ہے، کون مر چکا ہے۔ ادھر اذان ہوئی تو پتا چلا کہ سب کچھ کیا گیا، مگر اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوئی نکال نہیں سکا۔ مجھے اور بھی کہنے دیجئے، ادھر صبح کی نماز کی اذان نیوزی لینڈ میں شروع ہوتی ہے تو عشاء کی نماز شاید کہ وینکوور میں ہوتی ہے۔ ہر لمحہ گلوب پھر رہا ہے، ہر لمحہ فجر ہے، ہر لمحہ ظہر ہے، ہر لمحہ عصر ہے، ہر لمحہ مغرب ہے، ہر لمحہ عشاء ہے، ہر لمحہ اکبر ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ محرم آتا ہے، جہاں اکبر ہے وہاں حسین ہے، جہاں اکبر ہے وہاں حسین ہے، جہاں اکبر۔ تو اس کے معنی حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ کا نام ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں میں ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اب میکانزم کرامت کے کیا ہیں؟ یہ بحث ہو رہی ہے 2-3 دنوں سے کہ کرامت حاصل کرنا ہے، یہ ایکسلنس حاصل کرنا ہے، اس کا کیا میکانزم ہے، کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے۔ قرآن کہتا پڑھو۔ اور میں نے ابتدائی دنوں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کتاب کرامت ہے اور بھیجنے والا کریم ہے، لانے والے کرامن بررہ ہیں، کریم ہیں، جس پر اترا ہے وہ کریم ہے۔ یہ کرامت قرآن ہے۔ تو اس معلوم ہوا اگر وہ کتاب کیا ٹاپک ہے، اس کتاب کا کیا سبجیکٹ ہے، کیا موضوع ہے، کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ میتھمیٹک کی کتاب ہے۔ میتھمیٹک کی کتاب میں سائنس نظر نہیں آتی۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کرامت کی کتاب۔ تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ ہر چیز کرامت نظر آئے گی۔ اگر کسی کو کریم بننا ہے تو اسی سے بن سکیں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو کرامت کیا ہے؟ اب وہ بحث ہوئی۔ اب بحث میں آج جو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ ضرور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلسل سنتے رہتے ہیں، کئی دن کئی جگہوں پر، ہر ممبر پر خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں ہر مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے، سورہ حجرات کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم کو ہم نے مرد اور عورت، فیکٹر ہے وجود میں آنے کا، فیکٹر مرد اور عورت ہے، تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے ٹرائبز میں، نیشنز میں بانٹا۔ یہ ہماری حکمت ہے کہ انسانی رنگ میں بدلیں اور زبانوں میں بدلیں، اعجاز پروردگار ہے اللہ کی، یہ حکمت ہے۔ ہم نے کیا لِتَعَارَفُوا، آپ ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے۔ آخر میں نتیجہ نکالا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم کون ہے، مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو معلوم ہوا کرامت کے حاصل کرنے کا راستہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ جس کا قوی ہے، کرامت بھی اس کی قوی ہے۔ جتنا تقوی میں وہ قریب، جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کرامتوں میں بھی اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا تقویٰ کمزور رہے گا اس کی کرامت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی۔ جتنا تقویٰ خالص رہے گا اس کی کرامت بھی اتنی ہی خالص رہے گی۔ یہ سمپل سی لاجک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ کے معنی بچنا۔ بچنا کون بچتا ہے؟ وہی بچتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ بری کا علم نہ ہو وہ بچے گا کیسے؟ علم سکھاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے،
کون سی چیز بری ہے. امام حسین نکلنے سے پہلے بتا چکے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کی امت اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹ چکی تھی، مجھے ریولوشن کی ضرورت تھی، مجھے بہت بڑے ڈراسٹک ایفرٹ کی ضرورت تھی. میں جو نکل رہا ہوں میری نانا کی امت کو پھر اسی مقام پر کھڑا کر دوں جہاں پر وہ بگڑی ہوئی امت ہے. کہاں سے بگڑی تھی؟ غدیر سے چلے تھے، غدیر سے ہٹ گئے تھے. کربلا میں حسین پھر غدیر پہ لا چکے. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ محمد. یا کرامت انسانی، شرافت انسانی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تقوی نہیں ہے. تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ علم نہیں ہے. کس کا علم؟ کیسا علم؟ میتھمیٹک کا علم کیا ہے؟ میتھ سکھاتا ہے. سائنٹیفک کئی شعبے ہیں، جس شعبے میں جائیں گے اتنا ہی علم وہاں سیکھیں گے. لیکن تقوی کے لیے علم چاہیے. کس طرح کا علم چاہیے کہ جو مجھے تقوی حاصل ہونے کا لیے فائدہ مند ہو؟ کہ ایسا علم جو مجھے بچا سکے برائیوں سے. تو اسی لیے مولانا نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اور ایک آیت دیتا ہوں سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یو آر دی بیسٹ. مسلمانوں سے خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. توجہ بہت اچھی طرح سے، بہترین امت ہو تم. کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، تمہاری پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی واٹ از رائٹ اس کی طرف دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو. تنہون عن المنکر، اور اس کے بعد تؤمنون باللہ، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ امریکہ پر، نہ رشیا پر، نہ چائنا پر. بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اللہ. تب دیکھیے خدا نے، دیکھیے خدا کی آیتیں دیکھیے بہت اچھی طرح سے. میں آیتوں سے میں کوشش کرتا ہوں قرآن سے ہٹے نہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ. وَلَا کے معنی یقیناً، 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 لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، بہت ہی خوبصورت ہے عربی زبان. یعنی انڈیڈ، 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 یقیناً، یقیناً میں مدد کروں گا. کس کی؟ اللہ مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ کیسے بھی اللہ کی مدد کیسے؟ خدا تو بے نیاز ہے، اس کی مدد کیسے؟ کہ اس کے دین کی جو مدد کرے گا. تو اللہ جس نے اللہ کے دین کی مدد کیا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. حسین نے چونکہ دین کو بدرجہ عتم مدد کیا تھا، اللہ بھی حسین کی مدد کر رہا ہے. جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہاں حسین کا نام ضرور ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم زمینوں پر میرا ذکر کرو میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے کربلا کی سرزمین میں ذکر کیا، کائنات میں اللہ نے اس کا تذکرہ. یہ حقیقت ہے. اس کا نام ہے شرف انسان. اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تقوی میں بہتر نہ ہو جائے. تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ علم اس کے پاس نہ ہو. معنی کیا ہے؟ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو ڈرنا، مثلا 60 سال کے ہوئے ڈاکٹر نے کہا پریسکرپشن کہے گا آپ کو جو ہے شوگر ہو گئی ہے، ڈائبٹی ہو گئی ہے. ابھی ڈائبٹ ہو کیوں گئی بھائی؟ توجہ، یہ ہو کیوں گئی؟ کہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، معلوم تھا کہ خاندان میں ڈائبٹیز تھی، اس کے بعد بھی کھاتے رہے آپ نے پرواہ نہیں کی. تو یہ پرواہ نہ کرنا نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اب ڈائبٹک ہو گئے. اب ہو گئے تو پرہیزگاری کا ایک باقاعدہ نسخہ دیا گیا، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور پھر یہ دوا کھائیں. حدیث میں ہے کہ اللہ کو تم حکیم مانو اور قرآن کو پرسکرپشن مارو، اپنے آپ کو تم مریض مانو. توجہ کا طالب ہوں. یعنی اپنے آپ کو مریض سمجھو، قرآن کو پرسکرپشن سمجھو اور اللہ کو حکیم سمجھو. جب پرسکرپشن سمجھو تو ایک چیز کو مان کے دوسری چیز کو چھوڑو نہیں. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تھوڑے پر عمل کرتے ہیں تھوڑے پہ عمل نہیں کرتے. مولانا اتنا گاڑا میں مسلمان نہیں ہوں آپ کے جیسا، تو مولانا مولوی کے لیے دین الگ ہے اپنے لیے دین الگ ہے. نہیں بھائی، دین سب کے لیے ایک ہے. تم اگر عمل کرو گے تو مقام علماء سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو. علم امامے کا نام نہیں ہے، عمل کا نام.
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये कैसे हासिल होता है, ये चीजें कैसे हासिल होती हैं, इल्म के जरिए से। इल्म क्या सिखाता है? एक एक्सप्रेशन है, हदीस है, अल इल्म हुवल हिजाबुल अकबर। अल्लाह अकबर। इन्हें बास वक्त हो सकता है कि नॉलेज जो है एक हिजाब हो जाए, थिक कर्टन हो जाए। नॉलेज कैसे हो सकती है? साइंटिस्ट बन गए मगर उनको अल्लाह नजर नहीं आ रहा। साइंटिस्ट हो गए, बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, इनकार कर दिया देयर इज नो गॉड मैन, इसलिए कि लैब में अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह लैब में नजर आने वाला नहीं है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम तलाश करो, अंदर तलाश करो, अंदर से तुम्हारे आवाज है, कोई है मेरा खालिक। ज़ात परवरदिगार ने कहा इदारा का बिफुल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर इदा हुम युशरिकून। जब कश्ती में सवार होते हैं, कश्ती मंजदार में आती है, सब मिलके इखलासन पुकारते हैं मालिक तू बचा ले। जब पुकारते हैं तो कोई मजहब का तस्वुर ही नहीं है, सब समझते हैं अगर कोई बचा सकता है तो एक ही जात है। हवा पे बैठे हुए हैं, दो झटके लगे, मालिक मालिक उतार दे मुझे, इसलिए कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, सबकी एक ही आवाज है। उस आवाज का नाम है जहां पूरी उम्मीदें खत्म हो जाए, एक उम्मीद बचाने की आए, उसको कहते हैं खुदा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाली मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कोशिश करें तो शरफ दीन यह है कि हम तकवा हासिल करें। तकवा दीन यह है कि इल्म हासिल करें। कौन सा इल्म? इल्म नाफे, ऐसा इल्म मुझे मुत्तकी बना सके। इस्लाम ने किसी इल्म को, मैंने कई मरतबा कहा है, इस्लाम में सेक्युलर तालीम दीनी तालीम नहीं है, सब दीनी तालीम। कब? अगर इल्म हासिल करने वाला कुर्ब इलाही का तस्वुर करे। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरी तरफ से नहीं, शहीद मुताहरी के जुमले हैं। मसलन अगर कोई शख्स कुम में मजलिस से ये पढ़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, कुम में हासिल कर रहा है, किसी न किसी इस्लामिक सेमिनरी में दीन हासिल कर रहा है, मगर नीयत यह है कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मजलिसें पढ़ूंगा, जिक्र करूंगा, लोग हाथों को बोसा देंगे, जेब भी गर्म होगा, मेरी इज्जत भी होगी, तो वो दीन नहीं पढ़ रहा है, वो दुनिया पढ़ रहा है। वो दीन के जरिए से क्या हासिल करना चाह रहा है? दुनिया। मौला फरमाते हैं, मौला इमाम हुसैन का कौल है, लोगों के जबान में दीन लाइक, लाइक कहते हैं, अगर मैं ट्रांसलेट करूं, च्युइंगम, च्युइंगम की तरह है। जब तक वह मिठास मौजूद है उस वक्त तक दयानून दीनदार हैं, लेकिन जैसी वो मिठास खत्म होती है, कलीलुम मिनत दयानून, मौला फरमाते हैं कि कम हो जाएंगे दीनदार। जब तक रोटी पानी चलता रहा उस वक्त तक ठीक है, जब इम्तिहान शुरू हुआ, काम बहुत कम लोगों के पास होगा कि दीन इस तरह का उनके पास बाकी रहेगा। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में ऐसे खालिस लोगों को लाया कि परेशानियां उनको दीन से ना हटाएं। तवज्जो बहुत। अल्लाह वला यब्नु अन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्स मिनल अमवाल वत तमरात वल अनफुस व बश्शिर साबिरीन इदा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी परवरदिगार ने करबला में ये तमाम इम्तिहानों को एक जगह जमा कर दिया था, और ये ऐसे इम्तिहान देने वाले थे कि सारे इम्तिहानों में पास हुए, कामिल पास हुए। इमाम ने कहा मैं उनको लाया हूं जो इन इम्तिहानों से डरे नहीं, जब कामयाब हो जाएंगे तो इनका मकाम क्या होगा? अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह किसको कहते हैं? वली की जमा है औलिया। करबला में एक ही वली था, कौन है? हुसैन। ये पूरे औलिया कैसे हो गए? क्या हुसैन ने सबको इतना बुलंद कर दिया? अब हबीब भी वली है, तवज्जो, अली अकबर भी वली है। क्यों? इसलिए कि मकाम में विलायत उस मकाम को कहते हैं, चांद के साथ एक हाला आता है, हाला चांद का है, वो चूंकि चांद के साथ है वो रोशनी का हाला बन रहा है। ये भी इमामत के साथ है विलायत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिंदाबाद।
محمد وعجل فرجہم. تو انسان دنیا میں آیا ہے کرامت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے پرسکرپشن دیا گیا یہ قرآن تم کو کریم بنائے گا، ٹھیک. مگر یہ قرآن نے بتا دیا کریم بنانے کا طریقہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کہ علم سے. کون سا علم؟ وہ علم جو اللہ کی ذات سے قریب کر دے. علم ایسا کہ اللہ کی ذات سے قریب کر دے. میں نے مثال دی تھی، میرے والد بعض مثالیں دیا کرتے تھے بہت خوبصورت. قرآن کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ڈرتے کون ہے؟ جو ذرا علم رکھتے ہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے. کہنے لگی کہ آنکھ کا آپریٹ کرنے والا ڈاکٹر تھا، اس کے ساتھ ایک میل کمپاؤنڈر ساتھ دیتا تھا. چند دنوں کے بعد وہ بھی آپریٹ کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اب یہ ڈاکٹر کا 100 روپے، اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑی بات تھی، 100 چارج کر رہا، میں 25 چارج کروں گا، میں آپریٹ کروں گا. لوگ بیچارہ قریب لوگ جاتے تھے، آپریٹ کرتے تھے. چند دنوں کے بعد اس نے کہا نہیں بھائی مجھے سیکھنا چاہیے، یہ کیا بات ہے، میں صرف ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کے آپریٹ کر رہا ہوں. اور پھر گیا کالج، یونیورسٹی گیا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ مل گئی. اب اس کے بعد پہلے مریض کو لا کے لٹایا گیا. توجہ. اب اس کے بعد جب لٹایا گیا تو ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے. کسی نے کہا پہلے تم نے سووں کو کاٹ دیا ہے، آج ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا آج معلوم ہو گیا کہ ریٹینا کیا ہے. اگر میری یہ غلط چھری ایک ذرا غلط ہو جائے گی تو یہ اندھا ہو جائے گا. علم سکھاتا ہے چھری کہاں چلانا چاہیے کہاں نہیں چلانا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جہل نہیں سکھاتا، علم سکھاتا. اگر کوئی خطیب بیٹھ کر کے الٹا سیدھا پک رہا، بیچارہ اس کی کیپیسٹی ہی اتنی ہے، لفاظی سیکھ چکا ہے، مجمع کو کیسے پھڑکانا وہ سیکھ چکا ہے. مجمع کے پھڑکانے کا نام دین نہیں ہے، روح کے بیدار کرنے کا نام دین. روح کو کیسے بیدار کیا جائے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. روح کو بیدار کرنا ہمارا کام ہے، پریزنٹ کرنا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہماری کی طرف سے کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارا کام ہے پیام پہنچا دینا. ہمارا کام لا اکراہ فی الدین، امپوز کرنا نہیں ہے، پریزنٹ کرنا ہے. اور آپ کا کام ہے کہ اللہ سے مانگنا اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جو عملی میدان میں قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے عمل کرتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. خدا اور دیتا ہے اور دیتا ہے. اور کب دیتا ہے؟ عمل کے بعد دیتا ہے. علم کے ساتھ عمل کے ساتھ دیتا ہے. بغیر عمل کے اللہ دینے والا نہیں ہے. تقوی جتنا قوی ہوگا کرامت بھی اتنی قوی ہوگی. تقوی جتنا ضعیف ہوگا کرامت بھی اتنی ضعیف ہوگی. تقوی جتنا گہرا ہوگا کرامت بھی اتنی گہری ہوگی. تقوی جتنا اعجاز نما ہوگا کرامت بھی اتنی اعجاز نما. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی عالم کے پاس یہ کرامت ہے، آپ نے دیکھا بہت سے آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں بہت سے جملے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے؟ اس لیے کہ قوت تقوی اتنا ہے کہ ظاہر ہو رہی ہے کرامتیں. جتنا انسان کے پاس علم قوی ہوگا تقوی اس کا قوی ہوگا. جتنا قوی ہوگا تقوی اتنا ہی وہ کرامت میں آگے بڑھے گا. ممکن ہے کہ یہ پانی کے گلاس میں وہ دعا پڑھ دے، پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ پانی سنتا ہے. توجہ کا میں کل بتاؤں گا. پانی سنتا ہے، پانی لائیو ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. سورہ انبیاء 30ویں آیت. ہم نے پانی کے ذریعے سے ساری دنیا کو کائنات کو زندہ کیا ہے. پورے پلانٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں سائنسدان؟ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، پانی. اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. تو معلوم ہوا پانی حیات کا وہ جز ہے جو حیات دیتا ہے. جب خود زندہ ہے تب زندگی دیتا ہے. مردے زندگی نہیں دیتے، زندہ زندگی دیتے ہیں. پانی چونکہ زندہ ہے زندگی دیتا ہے. اب یہ پانی کی طرف اگر کوئی دعا پڑھ دے، پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کو سن رہا ہے، وہ دعا سن رہا ہے. وہ پانی، اس پہ اثرات ہو رہے ہیں، اس کے اثرات مریض پر بھی ہونے والے ہیں. کتنی کرامت ہوگی؟ جتنا پڑھنے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی
وعجل فرجهم. توجہ بہت اچھی طرح سے. آپ نے دیکھا کہ سنا، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حج کے بعد جاتا تھا مدینے جاتا تھا، امام سے ملتا. خوش نصیب لوگ تھے جو معرفت رکھنے والے ان ذوات مقدسات سے ملتے تھے. جب لاسٹ مرتبہ نکلنے لگا، زوجہ نے کہا ہر مرتبہ جاتے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہوں، کبھی ادھر سے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ جی مولوی کے پاس جب بھی جاتے ہیں کچھ کبھی ادھر سے بھی آئے یار، کبھی ادھر سے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ تو یہ بامعرفت مومن تھا. اس نے کہا کیا کہہ دیا تم نے یہاں کہہ دیا امام کو پتا؟ یہ کہہ دیا ختم نہیں کہ وہ تکوین عالم کے روح ہوتے ہیں. امام کو باخبر ہوگا، اس لیے قرآن کی آیت ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. عمل کرو. عمل کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کون دیکھ رہے ہیں؟ رسول دیکھ رہے ہیں، مومنون دیکھ رہے ہیں. یہ کون سے مومنین ہیں جو اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جس لیول پر اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس روایت میں ہے کہ عمل ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے عمل کو ہمارا امام دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اچھے اعمال ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، پر امام دعا دیتا ہے خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب کسی مولوی کے پاس جاتے مولانا ذرا التماس سے دعا، ذرا پرہیزگار کسی کو دیکھا التماس سے دعا. یہ التماس سے دعا کس سے کرتے ہیں؟ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے اس کی زبان سے دعا ہونا چاہیے. توجہ، یہ دعا کی خواہش بہت بہترین خواہش ہے. آپس میں کہا کرتے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے. یہاں پر اگر دعا کرے امام تو کتنی بڑی دعا ہے. تو امام کسی کے لیے دعا کرے تو کتنی بڑی دعا. امام زمانہ دعا کرتا ہے خدا اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا نہ خاصہ کسی کے اعمال میں جھونک ہوتا ہے تو اس کے امام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ دنیا ہے. امام روتے ہیں کہ خدا اس کو توفیق، اس کی جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو تیرے راستے میں دعوت دے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو امام نے اس مومنہ نے کہا اب تک تم تحفے لے جاتے رہے، کبھی کچھ تحفہ ملا وہاں سے؟ اس نے کہا یہ کیا غضب کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے سن لیا، اطلاع ہو گئی امام کو. چنانچہ جب حج سے واپس آیا، امام کے پاس آیا، پہنچا، امام نے کہا دسترخوان بچھاؤ بھائی. اس کے لیے دسترخوان بچھایا اور وہاں پر ہوتا چلن اور پانی جو ہاتھ سے دھلا کرتے تھے. ابھی بھی کشمیر وغیرہ میں وہ عادت اچھی طرح اسی طرح سے باقی ہے کہ سامنے آتش لایا جاتا ہے، باقاعدہ پانی سے ہاتھ دھلاتے ہیں. پانی سے ہاتھ دھلانے کے لیے امام نے چونکہ مہمان ہیں نہیں کہا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. مولا نے کہا نہ تم میرے مہمان ہو. نہ مولا، یہ گستاخی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے پانی پھر کیا کروں؟ میں پانی ڈالوں گا، آپ دھوئیے. اور ڈالنے لگا. امام ہاتھ دھو رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی کے قطرے ہیں. مولا نے کہا زمرد ہے. توجہ تھا. مولا نے کہا یہ پانی کے قطرے نہیں ہے، زمرد ہے. وہ خود کہتا ہے کہ مولا نے ہاتھ اٹھا دیکھا پورے زمرد. تو اے ابراہیم تمہارے لیے آگ گلزار ہو رہی ہے. یہ پورا سائیکل ہے، اس لیے کہ تمہاری کرامت اس نتیجے تک پہنچی تھی. یا امام بولتا بھی نہیں ہے، صرف جو کہتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. سچ بولنے والے کا نام سچا نہیں ہے، جو بول دے وہ سچ ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. پھر امام نے دوسری مرتبہ کہا یہ یاقوت ہیں. پھر امام نے تیسری مرتبہ کہا یہ جو ہیں ہیرے ہیں. وہ وہی سے ہی نکلے. اس کا یہ تمہاری بیوی کو تحفہ دے دو. جی ہم ہمیشہ سے آتی تھی، کہتی تھی کچھ ملتا نہیں ہے. وہ ایسا تحفہ کہ کبھی زندگی ختم ہو جائے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آج مجلس میں آپ لوگ آنے والے، یقین کر لیجئے یہاں سے اگر لے جانا ہو تو سب کچھ مل سکتا ہے، مگر آپ کی صلاحیت بڑھائیے. دنیا کی چیزیں مت مانگیے، حسین سے اللہ مانگیے تاکہ اللہ مل جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وعجل فرجہم. ایک آج جو ہے چونکہ ہمارے ہاں 6 کی تاریخ کو تذکرہ ہوتا ہے حضرت علی اکبر کا. میں سال میں یہ مصائب مخصوص اسی دن پڑھتا ہوں، اسی لیے میں وقت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آگے بڑھوں. انشاءاللہ صاحب ہوں. تو کرامت انسانی انسان حاصل کرتا ہے تقوی سے. تقوی حاصل ہوتا ہے علم سے.
اور علم نافع جتنا پرہیزگار علم ہوگا اتنا ہی. تو رونا آسان کام نہیں ہے. رونے کے لیے وہ الہی تقوی کی ضرورت ہے جس میں آنکھوں سے آنسو نکلے. روایت میں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ قسوہ قلب، خطرناک دل وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. رونا سیکھیں. سب سے زیادہ رونے والا مولا علی. قد مسلا فی المحراب یقول یا دنیا یا دنیا. محراب پہ اتنا تڑپتے تھے جیسے بچہ رو رہا ہے. گریہ جو ہے بہت اہم چیز ہے اور اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر حسین پر گریہ. ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چھوٹے کاروان کو چھوڑ کے تم واپس آ جاؤ. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. چھوٹے سے کاروان کو چھوڑ کے گئے. پھر حکم پروردگار جاؤ، واپس جاؤ. اسماعیل جوان ہو چکے تھے. ضعیف باپ کے سامنے اسماعیل کی جوانی، گویا دل میں جوان کی محبت بھی جوان ہو گئی تھی. ابراہیم نے یہ دعویٰ کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں کسی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف پلٹ. اللہ نے کہا اچھا تمہارے اور میرے درمیان کوئی بھی ہو تم ختم کر دو گے؟ ہاں مالک تیار. کہ یہ قربانی عطا کرو. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے. بیٹا معرفت والا بیٹا تھا. اس نے کہا یہ نبی کا خواب ہے، کوئی مزاح کی بات نہیں ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. اے بابا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ امر پروردگار ہے، اس پر عمل کیجیے. حضرت ابراہیم نے چھری لی، رسی لی. مینا کو جاتا ہے مسلمان آج بھی حج میں بال کاٹنے سے پہلے قربانی دیتا ہے. یاد میں حضرت ابراہیم جوان بیٹے کو لٹا دیا اور چاہتے تھے کہ چھری چلائیں. بیٹے نے کہا بابا رکیے رکیے، آسان مسئلہ نہیں ہے، میں جوان اور آپ ضعیف. آنکھوں میں پٹی باندھی، آنکھوں میں پٹی باندھی. حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، پھر چلائی. آواز آئی یا ابراہیم. فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تم نے سچ کر دیا. سوچ بس ہم اتنا ہی جاننا چاہتے تھے بیٹا یا میں. تو نے ثابت کر دیا کہ تم بیٹے کو بھی درمیان سے ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے. انا فدیناہ بذبح عظیم. ہم نے اسے ذبح عظیم پر تبدیل کر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم مینا میں آنکھ کو پٹی باندھ رہے ہیں، کربلا میں حسین پٹی کھول رہے ہیں. مثال میں ایک ہی مرتبہ یہ حضرت علی اکبر کے مصائب کو تفصیل سے پڑھتا ہوں. دراصل دل میں روایت میں ہے کہ امام صادق کے محفل میں اور خطیب یا شاعر پڑھ رہا تھا علی اکبر کے مصائب، سب لوگ رو رہے تھے. لیکن امام نے کہا کہ نہ رو رہے ہو لیکن ایسا نہیں روئے، ایسے رو جیسے ماں نے بیٹے کو کھو لیا. انصار امام حسین کی شہادت کے بعد پہلا مرحلہ کس کو بھیجنا چاہیے؟ امام چونکہ نمونہ ہے، امام نے علی اکبر کو چنا. اپنے ہاتھوں سے نانا کا ماما باندھا، ردا اڑائی، تلوار لگائی، گھوڑے پہ بٹھایا. بیٹا جاؤ قربان گاہ میں جاؤ بیٹے میرے لال.
کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو، ہزار باغ لٹے پر یہ خزاں یہ باغ نہ ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر بیٹھے گھوڑے پر، گھوڑے کو ایڑ دی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ علی اکبر مبارک ہو، عباس کو تو اجازت نہیں ملی، تمہیں جنگ کی اجازت مل رہی ہے، جاؤ علی اکبر میدان جنگ میں۔ ایڑ دی گھوڑے کو، پیچھے سے ایک نحیف و زار آواز آئی، یا بنیا، بیٹا بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ چلو میرے لال۔ جیسے ہی آہستہ باپ کی سنی، محلن محلہ پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، بابا کے پاس آئے، بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، یہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جواب امام نے دیے۔ پہلا جواب، علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہو، کاش تم صاحب اولاد ہوتے بیٹا۔ دوسرا جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ گھمسان پہلے تو رجس پڑی، کون ہوں میں؟ علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ علی اکبر کو اگر سمجھنا ہو تو بعض وقت یہ روایت مجھے جگر پھاڑ دیتی۔ جب قافلہ لٹا ہوا مدینے پہنچا ہے، ایک مومنہ علی اکبر کا سر جو جس نیزے کے پاس تھا کھڑے ہو جاتی ہے، خدایا اگر اس کی ماں ہے تو مار دے۔ اتنا حسین جوان، جب دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین ہو، جس نے 18 سال اجرکم اللہ، دل کھول کے رکے نہیں رونا، چند دنی 2-4 دنی تو باقی ہیں، پرسہ دینا ہے۔ رجس پڑی، رجس پڑنے کے بعد آؤ میرا مقابلہ کرو، تلوار نکالی، جنگ ایک ایک سامنے کٹ کٹ کے گر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہین جنگ علی اکبر نے جنگ کو روک کر کے گھوڑے کو موڑ دیا، دوڑاتے ہوئے بابا کے پاس آئے، بابا ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ علماء نے تعویل پیش کی ہے، یہ علی اکبر جانتے تھے پانی نہیں تھا، پھر آئے کیوں؟ کئی بحثیں ہوئی، مگر مجھے ایک عالم کا جواب بہت اچھا معلوم ہوا۔ وہ جواب یہ تھا کہ بابا کی بھی زیارت پھر ایک مرتبہ کرنا چاہتے تھے کہ باپ کو پھر دیکھ لے۔ اے میرے بچوں، جوان بچوں، باپ کو معمولی نہ سمجھا، اس کی زیارت کو حج کے برابر سمجھو۔ علی اکبر یہی بتا رہے ہیں، پلٹ کر رہا ہے، بابا اسقنی من الماء، بیٹا پانی نہیں ہے تم جانتے ہو، ہاں تمہاری زبان میرے منہ میں دے دو۔ ادھر زبان دی، فوراً نکال، بابا آپ کا بول، مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا، اجرکم اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ علی اکبر جاتے ہیں، جنگ ہوئی نہ ہی جنگ کا موقع ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر نے جو سلام کیا ہے مقتل سے، کسی شہید نے ایسا سلام نہیں کیا۔ وہ کیا سلام ہے؟ وَعَلَيْكُمْ مِنِّيَ السَّلَامُ، سلام علیکم، آئیے بابا کے معنی سلام علیکم، تو مولا تشریف لائیے، مگر علیکم منی السلام کے معنی بابا مت آئیے۔
آخری سلام میرا قبول کیجئے، یہاں سب فوج اشقیاء ہیں، یہاں سب آپ کے دشمن ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، علیکم منی السلام۔ مگر باپ کیسے رکتا، ادھر آواز کان میں پہنچی، حسین کربلا کی زمین میں گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لخت جگر، اجرکم علی اللہ، دی جگر میں درد ہے، لخت جگر نہیں آتا۔ بعض مقاتل میں کہ 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے، ٹٹولتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے این انت یا علی، این انت یا علی، میرے علی کہاں ہو، مجھے نہیں معلوم، نجف کے علی کو بلا رہے ہیں، یہ علی اکبر کی تلاش میں ہے۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں، لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ ذرا جملہ سنیے، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دیکھ رہا ہے، 18 سالہ جوانی خاک میں پیر رگڑ رہی تھی، حسین پہنچے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا، بیٹا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سمجھ گیا باپ پریشان ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، میرا بابا تسلی دینا چاہتے تھے، بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے نانا بھی آ گئے، دیکھیے دادا بھی آ گئے، دیکھیے دادی آئے ہیں، دیکھیے دادا آب کوثر لائے ہیں، اور کہہ رہے ہیں حسین تیرا بھی انتظار، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا بابا ذرا سینے سے ہاتھ ہٹا لیجئے، سینے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ امام حسین نے کہا کیا بات ہے بیٹا، بابا ہٹا لیجئے بس کافی ہے۔ اے کیا دیکھا، برچی ٹوٹی حسین گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، ضعیف باپ برچی کو ہاتھ سے نکالنا چاہتا ہے، یہی وہ موقع ہے، علی آگے بڑھے، فاطمہ کا چہرہ پلٹا، فاطمہ ادھر نہ دیکھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سانسیں اکھڑی، علی اکبر، آواز گونج گئی، واہ علیہ واہ علیہ، یہ جوان لاش ہے، ضعیف باپ ہے، کیسے لے جائے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھوں پہ لیا، نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا خیبر کا دروازہ اگاڑنا آسان ہے، نوجوان کی بابا بہت آسان ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا گیا، لیکن ایک نوجوان کی لاش کو بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے پیروں کے درمیان لاش کو لی، ایک طرف پیر رکھا، دوسری طرف دوسرا پیر، سینے سے سینے کو ملایا، اٹھا کر لے جانے لگے۔ جب قریب مقتل کے قریب آئے خیام گاہ کے، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ حسین کی مدد، خدا اس ماں کو صبر عظیم عنایت فرمائے جو جوان بچے کی لاش کو دیکھ رہی، کوہرام مچا، اور کوہرام یہ مچا، یا علیہ وا علیہ، علی اکبر کی لاش آ گئی ہے، قتلوہ اربعین
इबन इरबा उस अली अकबर के टुकड़े टुकड़े भी हो चुके थे। का तारीख में है कि जैसे ही क़याम में आई है ये लाश, हर बच्चा बच्चा रो रहा था कि कितना अजीम कुर्बानी है। अरे जो घर में आता है, उम्मन हम देखते हैं जब मैयतें घरों में आती हैं हर वक्त कैफियत अलग अलग होती है, लेकिन अगर जवान की किसी की मैयत आ जाए ख़याम में कोहराम मचा, वाह अलैया या मातम हुसैन। शुक्रिया। कहती थी ये माँ खूं भरी मैया से लिपट